الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم نور او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایک مرتبہ سکون، اطمینان، محبت اور عظمت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قابل قدر، واجب الاحترام معزز خواتین اسلام، مدرسہ ہدایت الاسلام للبنات کے ہونہار طلباء، طالبات اور اس مبارک موقع پر تشریف لانے والی معزز خواتین اسلام، ذمہ دار احباب، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہم سب مل کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمام دروازوں سے ہٹ کٹ کر اپنے گھریلو، اپنے نجی کاروبار سے آگے پیچھے ہو کر تھوڑی دیر اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں کو علم کی نسبت پر، قرآن کی نسبت پر، دین کی نسبت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کی نسبت پر آج ہم اور آپ ماشاءاللہ ہدایت الاسلام للبنات کے اس ادارے کے اندر اللہ نے ہم سب کو جمع فرمایا. دعا فرمائے کہ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں معزز خواتین اسلام سے درخواست کرتا ہوں جو گفتگو کر رہے ہیں وہ خاموش رہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں. کافی دیر سے ماشاءاللہ آپ حضرات اس شوق اور جذبے کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ رسول کی بات سنیں، دین، ایمان اور اعمال کا جذبہ ہماری زندگی میں پیدا ہو. تو معزز خواتین اسلام، میں اس موقع پر خصوصی طور پر ہدایت الاسلام للبنات میں جو طالبات ماشاءاللہ 2 سال سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی صورت، علم دین کی بنیادی باتیں، دین اسلام کی بنیادی باتیں، ارکان اسلام کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی وہ قیمتی نصیحتیں ماشاءاللہ اپنے سینے میں جمع فرما کر 2 سالہ داعی کورس، مومنہ کورس مکمل فرما کر ماشاءاللہ دین کی بنیادی باتیں سیکھ کر اس وقت ہدایت اسلام للبنات کے
اس پروگرام میں وہ خوش نصیب بچیاں طالبہ ہیں جنہوں نے ایسے ماحول میں اپنا کچھ وقت نکال کر ماشاءاللہ اس ادارے کے اندر پڑھنے کے لیے آئے اور بڑے اہتمام کے ساتھ تجوید سیکھا، اردو سیکھے، دعائیں سیکھے، سنن و آداب سیکھے، حلال و حرام کی اور پاکی ناپاکی کی، بلکہ دین کی بنیادی باتوں کو سیکھنے کا ماشاءاللہ موقع ملا۔ اپنی نجی طور پر، اپنے ذاتی طور پر دین کی بنیادی باتوں کو حاصل کرنا ہمارے لیے فرض عین ہے، اور علم کے مکمل تعلیم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ تو میں اس مبارک موقع پر ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا مرتضیٰ صاحب مظاہری دامت برکاتہم کی کوشش اور محنتوں کے نتیجے میں ماشاءاللہ یہ ادارہ، یہ مدرسہ اس وقت پھول پھل دینے لگا ہے۔ تو ایسے مبارک موقع پر میں خاص طور پر مولانا اور ان کی اہلیہ کو اور ان کی ذمہ دار مدرسے کے ذمہ داروں کو میں مبارکبادی دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنتوں کو، کاوشوں کو اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے، اور اس مبارک موقع پر جو طالبات علم دین سے آراستہ ہو کر نبی کی سنت و شریعت کا علم حاصل کر کے جو 2 سالہ مومنہ کورس سے جو فراغت حاصل کر رہے ہیں، انہیں اور ان کے والدین کو، ان کے سرپرستوں کو، ان کے رشتہ داروں کو جو اس مبارک موقع پر تشریف لائے ہیں، میں انہیں بھی مبارکبادی دیتا ہوں، اور انہیں بھی اس مبارک موقع پر آپ کی آمد کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ میں لمبی تفصیلی گفتگو کرنے کے بجائے اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں نے قرآن مقدس کی چند آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث میں نے آپ حضرات کی خدمت میں نقل کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا پوری انسانیت کے لیے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شکل میں سب سے پہلے اگر کوئی پیغام پہنچا ہے تو علم دین کا، علم کا ہے۔ سب سے پہلا نور، سب سے پہلا پیغام جو غار حرا سے پوری انسانیت کے لیے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو پیغام پہنچا ہے، پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے، غار حرا سے جو پیغام نکلا ہے، وہ حصول علم ہے۔ اب علم بہت سارا ہے، مگر وہ علم ہے جس کی تشریح خود اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک کے پاکیزہ کلام میں فرمایا۔ پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کے نام سے جو تمام مخلوقات کو اس نے پیدا کیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو وہ علم ہے جس سے رب کی پہچان ہوتی ہو، خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہو، اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہو، اس کا قرب حاصل ہوتا ہو۔ اگر کوئی علم ہے تو وہ یہ دین کا علم، وہ دین کا علم ہے، اور دین کا علم ایک بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ جب دنیا بنانے والا پروردگار پہلا پیغام علم کا دے رہا ہو، تو حصول علم کا ہو، تو وہ علم کی دولت کتنی عظیم دولت ہوگی، وہ کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ علم تو بہت ہے، مگر وہ علم ہے جو جس علم سے حلال و حرام کی پہچان ہوتی ہو، پاکی ناپاکی کی پہچان ہوتی ہو، دین ایمان اور اعمال کی پہچان ہوتی ہو کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ بغاوت ہے، یہ جہالت ہے، یہ غفلت ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ من چاہے زندگی ہے، اسے فرض کہتے ہیں، اسے مکروہ کہتے ہیں، اسے مستحب کہتے ہیں، اسے واجب کہتے ہیں، اسے فرض کفایہ کہتے ہیں، اسے مکروہ تنزیہ کہتے ہیں۔ وہ علم ہے جو دین کا علم ہے۔ اصل علم تو معزز خواتین اسلام دین کا علم ہے، اور دین کا علم بغیر عمل کے بیکار ہے، دین کا علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔ اور جب اس علم کو جو حاصل کرتے ہیں، اس علم کی جستجو کر کے اس علم کو حاصل کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اسے اللہ عالم اور عالمہ بنا دیتے ہیں۔
اور فرمایا جب اس علم پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ ولیہ بنا دیتے ہیں. جب اس علم کو حاصل کر لیتے ہیں تو عالم بنتے ہیں، عالمہ بنتے ہیں، مگر اس علم پر عمل کرنا شروع کریں تو سمجھو کہ اللہ پاک اسے ولی بناتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بڑے عجیب انداز سے اللہ پاک نے خطاب کیا ہے اور امت کو پیغام دیا ہے اپنے بندوں کو. آپ بتا دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. دیکھو پڑھا بے پڑھا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جیسے زمین آسمان برابر نہیں ہو سکتے، دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، گرمی اور سردی برابر نہیں ہو سکتے، حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے، سچ اور جھوٹ برابر نہیں ہو سکتے، ایسے پڑھے اور بے پڑھے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یعنی عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے علم دین حاصل کرنے والوں کی اور اس علم کی اللہ پاک نے تعریف بیان فرمائی ہے. اور خصوصی طور پر جس کے پاس علم دین ہوتا ہے. ہمارے یہاں معاشرے میں عام طور پر یہ ماحول بنا ہوا ہے، علم دین تو وہ لوگ حاصل کرتے ہیں، قرآنی تعلیم وہ لوگ حاصل کرتے ہیں، شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں جو فارغ ہوتے ہیں، جن کا کوئی کام کاج نہیں ہوتا ہے، جو ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں، ایسے لوگ علم حاصل کرتے ہیں. یاد رکھو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں یہ بھی اعلان فرما دیا، دیکھو ہمارے علم کا وارث، اس قرآن کے علم کا وارث ہم ان لوگوں کو بناتے ہیں جو میرے اپنے بندوں میں چنے ہوئے لوگ رہتے ہیں. ارے گہرے ایسے لوگوں کو اللہ پاک نہیں چنتے. اللہ کہتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. دیکھو یہ ہمارے اس کتاب کا وارث، اس علم دین کا وارث ہم ان لوگوں کو بناتے ہیں جو ہمارے بندوں میں چنے ہوئے لوگ رہتے ہیں، انتخاب کیے ہوئے لوگ رہتے ہیں. ارے ہم بازار جاتے ہیں، ترکاری منڈی جاتے ہیں تو ہم اپنے ٹماٹر سبزی ترکاری پھل فروٹ کو چن کر اپنے تھیلی میں ڈالتے ہیں. جب معمولی سبزی ترکاری چنے ہوئے رہتے ہیں، انتخاب کیے ہوئے رہتے ہیں، اب بتائیے کیا اللہ کے بندوں میں جو علم دین کے لیے، حافظہ بننے کے لیے، عالمہ بننے کے لیے، داعیہ بننے کے لیے، مومنہ بننے کے لیے، سنت و شریعت سے آراستہ ہونے کے لیے کہ ہماری زندگی میں اللہ کا دین نبی کی سنت و شریعت آ جائے، کیا ایسے ہی آ جاتے ہیں؟ نہیں میرے معزز خواتین اسلام، وہ چنے ہوئے لوگ رہتے ہیں، وہ چنے ہوئے لوگ رہتے ہیں. اللہ جنہیں چاہتا ہے انہیں اپنے اس علم کے لیے قبول فرماتا ہے، انہیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے. یہ چنے ہوئے لوگ رہتے ہیں، انتخاب کیے لوگ رہتے ہیں، قبول کیے ہوئے لوگ رہتے ہیں. یہ مقام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اس کتاب کے علم کا وارث ان لوگوں کو بناتا ہے جو بندوں میں بندیوں میں چنے لوگ رہتے ہیں. ورنہ ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، ہمارے علاقے میں ہزاروں کے تعداد میں ماں بہنیں موجود ہیں، ہزاروں کے تعداد میں لوگ جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے، اچھا کپڑا، اچھا مکان، اچھی دکان، اچھی کاروبار، اچھی تجارت، اچھی شادی بیاہ کی فکر کر رہے ہیں. مگر اللہ پاک اللہ کے دین کے لیے، شریعت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اللہ پاک چنتے ہیں، خاص بندوں کو اللہ پاک چنتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں یہ بھی ارشاد فرمایا، دیکھو پڑھا بے پڑھا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. علم بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شاگرد نے پوچھا، حضرت کہ میں تجارت کروں یا میں علم دین حاصل کروں؟ تجارت کا جو نقشہ نظر آتا ہے اس میں مال دولت نظر آتی ہے، فائدے نظر آتے ہیں، میں تجارت کرنا بہتر ہے یا علم دین حاصل کرنا بہتر ہے؟ سنیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پیغام دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا علم حاصل کرو، کیونکہ علم جو ہوتا ہے یہ نبیوں کی میراث ہوتی ہے. علم جو ہوتا ہے یہ نبیوں کی میراث ہے، اور یہ جو مال دولت ہے یہ فرعون، حامان، شداد، ابو جہل کی میراث ہے. علم تو انبیاء کی میراث ہوتی ہے. علم یہ بڑی دولت ہے. ہاں، اور فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا علم حاصل کرو، کیونکہ علم سے ہم دولت کما سکتے ہیں. جس کے پاس علم ہوتا ہے اسے ہم دولت کما سکتے ہیں. اور فرمایا اس دولت سے علم نہیں کمایا جا سکتا، الا بما شاء،
اللہ جسے چاہتے ہیں اسے تھوڑا سا علم دیتے ہیں، اور جسے علم زیادہ مل گیا، یعنی جسے علم مل گیا، جتنا علم زیادہ ملتا ہے اس کے چاہنے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جس کے پاس دولت، ثروت، عیش و آرامی کے اسباب زیادہ ہوں، دولت کا انبار ہے، بینک بیلنس زیادہ ہے، روپیہ پیسہ کا انبار لگا ہوا ہے، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے نہ چاہنے والے، ان کے دشمن، ان سے عداوت رکھنے والے، حسد کرنے والے، کینہ کپٹ رکھنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جب علم زیادہ ہوتا ہے تو اس کے چاہنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں، دولت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے دشمن بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیکھو علم یہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، خطرات سے بچاتا ہے، گناہ سے بچاتا ہے، بے حیائی سے بچاتا ہے، ظلم سے بچاتا ہے، جھوٹ بولنے سے بچاتا ہے، غیبت اور حسد سے بچاتا ہے، دنیا اور آخرت کی ناکامی سے بچاتا ہے۔ مگر یہ دولت جس کی ہم خود حفاظت کرنی ہوگی، علم ہماری حفاظت کرتا ہے مگر دولت کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہوگی۔ دنیا کی کسی جگہ آپ جائیں تو آپ کا علم آپ کے ساتھ ہوگا مگر آپ کی دولت آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھو علم کو جتنا تم خرچ کرو گے، علم پر جتنی تم محنت کرو گے، علم کو جتنے تم لٹاؤ گے، پھیلاؤ گے، پڑھو گے تو علم کے اندر اضافہ ہوتے جاتا ہے، ترقی ہوتی جاتی ہے۔ مگر دولت ایک ایسی چیز ہے جس کو تم خرچ کرتے رہو گے، وہ گھٹتی رہے گی، بڑھنے کا نام نہیں ہے۔ علم کی شان وہ ہے، علم کی شان یہ ہے جتنا تم اس کو خرچ کرو گے، اس پر جتنی تم جان مال تن من دھن لگائیں گے، اتنا علم بڑھتا رہے گا، اور جس کا علم بڑھے گا اس کے اندر تواضع آئے گی، انکساری آئے گی، محبتیں آئیں گی، الفتیں آئیں گی، بھائی چارگی آئے گی، امت پن آئے گا، بڑوں کی عزت آئے گی، علماء دین کی قدر آئے گی، ماں باپ کی خدمت آئے گی، حلال حرام کی تمیز آئے گی، حیا اور پاک دامنی آئے گی۔ دولت جتنا زیادہ بڑھتی جاتی ہے، جتنی دولت خرچ کرتے جائیں گے، فکر ہوتی ہے دولت زیادہ ہونے پر دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں، بے حیائی کے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، گناہ اور جرائم کے راستے بھی زیادہ کھل جاتے ہیں، بہت سے مسائل کے اندر لوگ گھرتے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو علم حاصل کرو، علم ایک ایسی دولت ہے جس کو تم خرچ کرو گے بڑھتے جائے گی، دولت وہ ہے جس کو خرچ کرو گے تو گھٹتی جائے گی۔ اس علم سے تم کتاب تو خرید سکتے ہو، اس علم سے تم کتاب خرید سکتے ہو، دولت خرید سکتے ہو، کتاب خرید سکتے ہو، علم حاصل کر سکتے ہو، مگر یاد رکھو اس دولت سے علم حاصل نہیں کر سکتے، علم نہیں خرید سکتے، دولت سے علم نہیں آتی۔ مثال کے طور پر آپ اچھا چشمہ خرید سکتے ہیں اور روپیہ پیسہ دے کر، مگر دیکھنے کی طاقت کون دیتا ہے؟ اچھی قلم کاپی آپ خرید سکتے ہیں مگر علم اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں، اسے کچھ مجاہدہ ہے، کچھ قربانی ہے۔ اسی لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ دنیا کے اندر جب اللہ نے انسان کو بھیجا ہے، بلکہ 18,000 مخلوقات کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا، تو ہر مخلوق کو سوائے انسان کے اللہ پاک نے علم دے کر بھیجا، علم سکھا کر بھیجا۔ چند مثالیں لیجئے، دنیا میں جتنے 18,000 مخلوقات آئے سوائے انسان کے، ہر مخلوق کو اللہ پاک نے علم دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کے اندر آپ مرغی کا چوزہ لیجئے، یہ مرغی کا چوزہ 20-22 دن انڈے میں رہتا ہے اور باہر آتا ہے، باہر آتے ہی وہ دانہ چگنا شروع کرتا ہے۔ اگر بلی یا کوئی اور پرندہ اس پہ جھپٹنے کی کوشش کرے تو وہ چوزہ دوڑ کر ماں کے گود میں آ جاتا ہے۔ یہ علم کس نے دیا؟ یہ میری ماں ہے، یہ میری پناہ گاہ ہے، یہ میری بلی میری دشمن ہے، یہ پرندہ یہ میرا دشمن ہے۔ یہ علم پیدا ہوتے ہی اگر بلی نے، پیدا ہوتی کسی پرندے نے اگر اس پر حملہ کیا تو اس کو امن اور اس کے لیے حفاظت کا کوئی بندوبست سمجھتی ہے تو وہ ماں کا گود سمجھتی ہے، دوڑ کر وہ چوزہ ماں کے گود میں آ جاتا ہے۔ وہ کون ہے جو پیدا ہوتی باہر آتے ہی، چوزے سے باہر آتے ہی وہ مرغی کا چوزہ دانہ چگنے لگتا ہے؟ یہ علم کس نے دیا؟ یہ علم اللہ نے عطا فرمایا۔
یہ علم اللہ نے عطا کیا۔ ایسے ہی کتابوں میں لکھا ہے سانپ، یہ سانپ کو بھی اللہ پاک، جو سانپ جب انڈے دیتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ سانپ انڈے دے کر چلا جاتا ہے۔ کیوں چلا جاتا ہے؟ جب اس کے چوزے یا اس کے بچے باہر آتے ہیں تو اس کی عادت ہے اس کو کھانے کی، لہٰذا وہ انڈے چھوڑ کر دور چلا جاتا ہے۔ جیسے وہ انڈوں سے سانپ کا بچہ باہر آتا ہے، ابھی آیا ہی آیا ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیے، اس پر اگر کسی کا ہاتھ پڑ گیا، کسی کا پیر پڑ گیا، کوئی چیز اس کو نقصان دہ ہوگی تو وہ پھن نکال کر ڈھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ علم کس نے دیا؟ یہ علم تو اللہ پاک نے دیا ہے۔ ابھی آیا نہیں، آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا، اگر اسے کوئی تکلیف پریشانی پہنچ رہی ہے تو وہ پھن نکال کر ڈسنے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بچاؤ اور اپنے آپ کو سدھار کے لیے جو علم اس سانپ کے بچے کو جو اللہ نے دیا ہے، وہ اللہ پاک نے اسے علم دیا ہے۔ اور آگے علماء نے لکھا ہے، اکابر علماء نے لکھا ہے، اب کبھی چھوٹی سی مخلوق جو چونٹیاں ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، جس کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے قرآن میں سورہ نمل کے نام سے کیا ہے، چونٹی، معمولی سی حقیر چونٹی جو آدھی سینٹی میٹر سے بھی کم ہوتی ہے، تو اس چونٹی کا عالم یہ ہے، وہ اپنے رزق کو تلاش کرتی ہے اور ترتیب وار لائن بنا کر ترتیب وار جاتے ہیں اور ماشاءاللہ اپنے رزق کو تلاش کرتی ہے، اپنے سونگنے کے ذریعے سے علم کو اپنے رزق کو تلاش کرتی ہے اور اسے اپنے گھر پھر واپس لے کر آتی ہے۔ یہ علم کس نے دیا؟ یہ علم تو اللہ پاک نے اسے دیا۔ اور ایک مثال سنیے، میں آگے اور تفصیل گفتگو عرض کروں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ سمندر میں ایک مخلوق ہے، سمندر کی بڑی مخلوق تو مچھلی ہے، مگر ان مچھلیوں میں ایک مچھلی کا نام ہے ویل مچھلی۔ اس کے تعلق سے لکھا ہے اکابر علماء نے، یہ جنوبی افریقہ میں اور کینیڈا کے درمیان کے سمندر میں رہتی ہے زیادہ۔ یہ سمندر میں رہنے والی مچھلی جنوبی افریقہ اور کینیڈا کے درمیان میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے برموڈا۔ جب وہ مچھلی انڈے دینے کا وقت آتا ہے، وہ مچھلی انڈے دینے کا جب وقت آتا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ہندوستان کی مچھلی بھی وہیں سفر کرتی ہے، جدہ کے رہنے والی مچھلی بھی وہیں سفر کرتی ہے، چینا کے رہنے والی مچھلی سمندر کی وہیں سفر کرتی ہے۔ کسی کا 5000 کلومیٹر سفر ہوتا ہے، کسی کا 6000 ہوتا ہے، کسی کا 8000 ہوتا ہے، مگر وہ جا کر انڈے دیتی اسی جگہ جو جنوبی افریقہ اور کینیڈا کے درمیان کے اندر وہ جگہ ہے، وہیں اسی جگہ پر وہ انڈے دیتی ہیں۔ ہزاروں میل کا سفر کر کے اس جگہ جا کر وہ انڈے دیتی ہے، مگر کتابوں میں لکھا ہے وہ ویل مچھلی جب انڈے دیتی ہے تو انڈے دیتے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، انڈے دیتی ہی، بچے پیدا ہوتے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مگر آگے تعجب کی بات علماء نے لکھا کتابوں میں، جو بچہ جس کا پیدا ہوا ہے، جو انڈے وہ دیے ہیں، جو بچہ پیدا اس مچھلی کا، لکھا ہے کہ جو مچھلی جس علاقے سے، جس سمندر سے آئی تھی، وہ مچھلی کا بچہ اسی جگہ پر آتی ہے جہاں سے اس کی ماں نکلی تھی۔ یہ علم کس نے دیا؟ اگر وہ ہندوستان سے نکلی ہے مچھلی تو وہ جنوبی افریقہ کینیڈا کے درمیان میں جو برموڈا علاقہ ہے وہاں پیدا ہوتی ہے، وہ مر جاتی ہے، اور وہ مچھلی کا بچہ وہاں سے نکل کر جہاں سے اس کی ماں نکلی تھی وہیں پر آ کر پھر وہ بس جاتے ہیں۔ یہ علم اللہ پاک نے اسے دیا تھا۔ معزز خواتین اسلام، یہ تو مخلوقات کا ہم نے ذکر کیا جن کو کھانے کا علم ہے اور اپنے آپ کو بچانے کا علم ہے، سنوارنے کا علم ہے، مکان بنانے کا علم ہے اور اپنے آپ کو بچاؤ کا علم انہیں دیا ہے۔ مگر انسان تو اشرف المخلوقات ہے نا، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کے لیے بس اتنا علم کافی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے وہ دولت اللہ پاک نے عطا کی، اس کے علاوہ اللہ کے قرب، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے وہ علم دیا ہے۔ عقل سلیم اللہ پاک نے دیا ہے، وہ علم کی دولت ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، مسجود ملائکہ بنایا۔ کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر بنایا ہے، علم کی بنیاد پر بنایا ہے۔ معزز خواتین اسلام، آج ماشاءاللہ جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، یہ دور ٹیکنالوجی دور ہے، یہ دور فیشن کا دور ہے، یہ دور اسکول کالج کانوینٹوں کا دور ہے، مگر آج بہت کم لوگ رہ گئے تو جو اصل علم ہے، دین کا علم حاصل کرنے والے بڑے مختصر ہو گئے۔
دنیا علم کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، دن رات کی محنت کرتی ہے، ماں بھی جلدی اٹھ کر بچوں کو ٹیوشن کے لیے ٹفن کے لیے تیاری کرتی ہے، اور جو بچے جاتے ہیں ان سے وزن سے زیادہ وزن ان کا بکس کتابوں کا ہوتا ہے، ان کی کتابوں کا بکس ہوتا ہے، مگر وہ علم دنیاوی علم ہے۔ اصل علم معزز خواتین اسلام وہ دین کا علم ہے، دین کا علم ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آقا نے فرمایا العلم نور، فرمایا دیکھو علم نور ہے، علم ایک روشنی ہے۔ دیکھو آپ اندھیرے گھر میں رہیں گے تو آپ کو گھر سے باہر جانے کا راستہ نظر نہیں آتا، آپ گھر سے باہر ہیں تو اندھیرے راستہ گھر سے باہر سے آپ گھر کے راستے کو نہیں آ سکتے کیونکہ اندھیرا ہے، کہیں گر کر ہاتھ پر ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں معزز خواتین اسلام، جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں سانپ بچھو کیڑے پتنگے جمع ہو جاتے ہیں، وہاں مکان بنا لیتے ہیں۔ مگر آج ہدایت الاسلام کی سالانہ جلسے میں ہم تمام معزز خواتین اسلام سے ایک سوال کرتے ہیں، جہاں اندھیرا ہے اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے چلو ہم ایک فکر کریں گے، کیا کریں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ سب کو جمع کر کے کھانا کھلا دو، اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ کسی نے کہا کہ غریبوں یتیموں بیواؤں کو کپڑے دلا دو، شادیاں کرا دو، ہم ایک اچھا پروگرام کر لیں گے۔ اب بتائیے سارے نقشے جو رائے ہم دے رہے ہیں اس سے کیا روشنی آ سکتی ہے؟ اندھیرا دور ہو سکتا ہے؟ کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اندھیرے مکان میں روشنی لانا چاہتے ہیں، کھانا کھلانے سے، اچھے کپڑے پہنانے سے، آرام راحت کے نقشے جمع کرنے سے نہیں آتا۔ اندھیرے گھر کو روشن کرنے کے لیے، اندھیرے محلے کو روشن کرنے کے لیے، اندھیرے راستے کو آسانی کے ساتھ گزرنے کے لیے ایک حل ہے، یہ ہے کہ آپ چراغ جلا دو، روشنی کے انتظام کر دو۔ وہ روشنی کے اندر آپ گھر سے، کھیت سے گھر آرام سے آ سکتے ہیں، اپنے محلے کا سفر آسان سے کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر اطمینان سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں روشنی کا انتظام ہو گیا۔ تو اللہ والے کہہ رہے ہیں، محدثین کرام فرماتے ہیں، پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا علم روشنی ہے، کیا مطلب؟ جیسے راستے کے اندر اندھیرا راستہ طے کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے فرمایا یہ شریعت، یہ دین، ایمان جنت کو جانے کے لیے راستہ ہے، اس راستے کو طے کرنے کے لیے معزز خواتین اسلام اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اسے علم کو ہونا ضروری ہے۔ شریعت والا راستہ طے کرنے کے لیے علم دین کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم دین کے ہم شریعت کا راستہ طے نہیں کر سکتے، بغیر علم دین کے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، بغیر علم دین کے ہم اللہ کا قرب ہمیں نہیں مل سکتا، بغیر علم کے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا قرب ہمیں نہیں مل سکتا۔ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دست مبارک سے اگر ہم جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، شریعت کا علم حاصل کریں۔ اور یہ بات بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں، جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں کیڑے مکوڑے جمع ہو جاتے ہیں۔ مگر اللہ والوں سے کسی نے پوچھا حضرت اندھیرا کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ دن ختم ہو کر جب سورج ڈوب جاتا ہے جو اندھیرا آتا ہے اس کو ہم اندھیرا سمجھتے ہیں، اسے ہم اندھیرا سمجھتے ہیں۔ مگر اللہ والے فرماتے ہیں دیکھو سورج ڈوبنے کے بعد جو اندھیرا آتا ہے وہ حقیقی اندھیرا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا اندھیرا نہیں ہے۔ ستارے نکلیں گے رات کی اندھیری میں ماند پڑ جائیں گے، چاند نکلے گا اس کی اندھیری اور ختم ہو جائے گی، سورج نکلے گا رات کا اندھیرا سب ختم ہو جائے گا، رات کا اندھیرا سب ختم ہو جائے گا۔ مگر حقیقی اندھیرا کیا ہے؟ حقیقی اندھیرا کیا ہے؟ یہ جو رات کا اندھیرا ہم دیکھ رہے ہیں، یا ہمارے گھر میں روشنی نہیں ہے وہ اندھیرا ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے محلے میں روشنی نہیں ہے وہ اندھیرا ہم دیکھ رہے ہیں، وہ لائٹ لگانے پر، چراغ لگانے پر تو ختم ہو جاتا ہے وہ اندھیرا۔ مگر جو حقیقی اندھیرا کیا ہے؟ حقیقی اندھیرا کیا ہے؟ تو اللہ والے فرماتے ہیں حقیقی اندھیرا جہالت ہے، حقیقی اندھیرا جہالت ہے، جہالت۔ ظلم ایک اندھیرا ہے، شرک ایک اندھیرا ہے، بغاوت ایک اندھیرا ہے، کفر ایک اندھیرا ہے، جھوٹ ایک اندھیرا ہے، ایک دوسرے کو ستانا، حسد کرنا، کینہ کپٹ رکھنا یہ اندھیرا ہے۔ ان بیماریوں کے اندر آج ہمارا پورا محلہ، ہماری پوری بستی، پورا علاقہ ان اندھیریوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، ان اندھیری میں ڈوبا ہوا ہے۔ 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے،
سر کے بال سفید ہو گئے، ہزار قسم کے مسائل حالات کے اندر ہم گزر رہے ہیں، مگر اس سے نکلنے کا ایک راستہ ہے، ہمیں دین کا علم نہیں ہے۔ اس اندھیرے سے نکلنے کی ہم نے کوئی ترکیب نہیں تلاش کی۔ اگر اس اندھیرے سے نکلنا چاہتے ہیں، جہالت و اندھیرے سے نکلنا چاہتے ہیں، کفر اور شرک کے اندھیرے سے نکلنا چاہتے ہیں، بے حیائی اور ظلم کے اندھیرے سے نکلنا چاہتے ہیں، تو معزز خواتین اسلام، ہمیں علم دین کا یہ چراغ جلانا ہوگا، علم دین سیکھنا ہوگا، نبی کی سنت و شریعت کو سیکھنا ہوگا۔ علم دین ہماری زندگی میں آئے گا تو پھر ہمیں حلال حرام کی تمیز پیدا ہوگی، حلال حرام کی تمیز پیدا ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا تھا، یہ علم بغیر عمل کے بیکار ہے، بیکار ہے۔ علم کا تقاضا یہ ہے، آج ماشاءاللہ ہم نے علم دین حاصل کیا ہے۔ قیامت کے بیان میں آتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن 5 سوال فرمائیں گے۔ اس میں سے پہلا سوال یہ ہوگا، ہم نے زندگی دی، تم نے کہاں ختم کیا؟ زندگی کا سنہرا موقع جوانی ہم نے دی تھی، وہ تم نے کہاں لگایا؟ اور ہم نے تمہیں مال و دولت دی تھی، تم نے کہاں خرچ کیا اور کہاں سے حاصل کیا؟ مگر 5واں سوال ہوتا ہے، جو کچھ تم نے علم حاصل کیا تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا؟ جو کچھ تم نے علم سیکھا تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا؟ یہ قیامت کے دن اس وقت تک بندے اور بندی کا قدم میدان قیامت سے ہٹے گا نہیں جب تک اس کا سوال کا ہم جواب نہ دیں، اس کے سوال کا جواب نہ دیں۔ تو معزز خواتین اسلام، ہم نے علم دین حاصل کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جہالت عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ظلم اور بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس ظلم اور جہالت کے اندھیرے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دین کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یقیناً مبارکبادی کے قابل ہے وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے علم دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا، علم دین کا سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اور علم دین کا حاصل کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اور صحابیات فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں ان 5 باتوں پر بڑی محنت ہوتی تھی، 5 باتوں پر بڑی محنت ہوتی تھی۔ نمبر 1، احکام اسلام، ارکان اسلام کو سیکھنا۔ احکام اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو کچھ فرائض ہیں، ارکان اسلام ہیں اور احکام اسلام ہیں، ان باتوں کو سیکھنا۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، اخلاق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان اور اہل بیت سے سچی محبت، اس کو سکھایا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یہ ہے، حضور مکہ میں پیدا ہوئے، آپ کے ابا امی یہ ہیں اور آپ کا خاندان یہ ہے، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں، اور آپ ہاشمی ہیں، آپ قریشی ہیں، آپ کی سیرت یہ ہے، آپ کی صورت یہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سکھائی جاتی تھی۔ تیسری بات، علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں تیسری بات کی جو محنت ہوتی تھی، قرآن پاک کے سیکھنے کی۔ قرآن پاک کو سیکھنا، تجوید اور قواعد کے ساتھ سیکھنا، قرآنی احکامات کو سیکھنا، قرآنی تعلیم حاصل کرنا۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں یہ محنت ہوتی تھی قرآن کے سیکھنے کی۔ اور چوتھی بات فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں فرمایا، وہ دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع محل پر جو دعائیں سکھائی ہیں، موقع محل کے جو دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کا سیکھنا۔ آج کتنے ہمارے ماں بہنیں مستورات یہاں بیٹھے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ گھر میں آنے کی دعا، باہر جانے کی دعا، بیت الخلاء میں آنے کی، باہر جانے کی، بازار کی دعا، بے شمار دعا۔ خاص طور پر آپ ایک عنوان لیجئے کہ وضو میں جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، ہاتھ دھونے کی دعا، کلی کرنے کی دعا، مسح کرنے کی دعا، پیر دھونے کی دعا، وضو کے درمیان کی دعا، وضو کی بعد کی دعا، بے شمار دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں یہ چوتھی چیز فرمایا، وہ موقع محل کی دعائیں سیکھنے کا ہوتا تھا۔ اور 5ویں چیز فرمایا، جو ہمارے معاشرے میں اور صحابہ کے دور میں جو 5ویں بنیادی طور پر جو محنت کی جاتی تھی، وہ اخلاق کی محنت کی جاتی تھی۔ اخلاق، ہمارے اخلاق اچھے بنے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، اچھائیاں ہماری زندگی میں آ جائیں، برائی سے دور رہیں، گناہ سے دور رہیں، اخلاق مند انسان بنے، اخلاق مند انسان بنے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ایک مثال دے کر میں آگے کی بات پوری کرتا ہوں۔ ہمارے اکابر بزرگان دین میں سے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے بازار میں دن میں چراغ لے کر گھوم رہے ہیں، چراغ لے کر گھوم رہے ہیں۔ نوجوانوں نے پوچھا، حضرت
سورج چمک رہا ہے، پورا بازار بھرا پڑا ہوا ہے، آپ کس کو تلاش رہے ہیں چراغ لے کر؟ تو حضرت نے کیا جواب دیا کہ بیٹا میں اس بازار میں انسان کو، ایک سچے انسان کو تلاش کر رہا ہوں، ایک اچھے انسان کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو نوجوانوں نے کہا کہ حضرت کیا یہ بازار میں کھڑے جو لوگ ہیں وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا لوگ انسان نہیں ہیں؟ تو حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ لوگ انسان ہیں، ظاہر میں تو انسان ہیں مگر یہ اندر سے جانور سے بدتر ہو چکے ہیں۔ جب شاگردوں نے جب نگاہ ڈالا بازار میں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کئی سانپ پڑے ہوئے ہیں، بچھو پڑے ہیں، سور کھڑے ہوئے ہیں، بیل بھینس کھڑے ہوئے ہیں، درندے کھڑے ہوئے ہیں۔ بڑا تعجب کیا، حضرت یہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بیٹا اصل میں یہ لوگ ظاہر میں انسان نظر آ رہے ہیں، ایک اچھا ڈاکٹر نظر آ رہے ہیں، ایک اچھا وکیل نظر آ رہا ہے، ایک اچھا پروفیسر نظر آ رہا ہے، ایک اچھا مالدار نظر آ رہا ہے، ایک اچھا پولیٹک آدمی نظر آ رہا ہے، ایک اچھا دنیا دار نظر آ رہا ہے، مگر اندر کی دنیا ان کی بدل چکی ہے۔ یہ ظاہر میں انسان نظر آ رہے ہیں مگر ان کے اندر کی دنیا گندی ہو چکی ہے، یہ اندر کی دنیا کے اندر جہالت آ چکی ہے، یہ جانوروں سے بدتر ہو چکی ہے۔ تو معزز خواتین اسلام، صحابہ کے دور میں جو بنیادی طور پر محنت کی جاتی تھی اخلاق سکھایا جائے، ایک کردار اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو۔ اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ارشاد میں آپ نے سنا ہوگا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، گھر والوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آج معزز خواتین گھر اچھا ہے، دکان اچھے ہیں، کپڑے اچھے ہیں، ماشاءاللہ سواری اچھے ہیں، اور ماشاءاللہ کھانے پینے کے چیزیں عمدہ ہیں، استعمال کرنے والے ہر چیز اچھے ہیں۔ آج ہم اللہ کے گھر بیٹھے ہیں اور ہدایت الاسلام للبنات کی اس مکتب کے اس مدرسے کے پروگرام میں بیٹھے ہیں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ لو، سب اچھا ہے، کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں؟ ہماری نماز اچھی ہے، ہمارا ذکر اچھا ہے، ہمارے قرآن کی تلاوت اچھی ہے، ہمارے معاملات اچھے ہیں، ہمارے معاشرت اچھی ہے، ہمارا لین دین اچھا ہے۔ ہمیں آج دیکھا جائے تو سب سے زیادہ گرے ہوئے اخلاق اگر معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں تو آج ہم لوگوں کی زندگی میں ہے، اخلاق کا بگاڑ ہے، اخلاق کا بگاڑ ہے۔ لہٰذا معزز خواتین اسلام، ان مدارس اسلامیہ کے ذریعے سے یہ بنات کا مدرسہ ہو، لڑکوں کا مدرسہ ہو، یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہو، یہ خانقاہی نظام ہو، اور یہ اللہ والے جو اس وقت محنت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک اچھے انسان بنیں، اخلاق مند انسان بنیں۔ آج ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ان بدنصیب آنکھوں سے پوری دنیا کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو مسلمان جو ذلیل، مسلمان جو رسوا، مسلمان جو گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم اخلاق سے گر گئے، انسانیت ختم ہو گئی، محبتیں الفتیں ختم ہو گئی، ایک دوسرے کے لیے اظہار ہمدردی ختم ہو گئی، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ شیخ اپنا دیکھ، بس میرا گھر، میرا دکان، میرے بچے، میرا علاقہ، میرا، اسی کے اندر ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اخلاق سے گرتے چلے جا رہے ہیں، دن بدن ہمارے اخلاق بگڑ رہے ہیں، ہمارے بچوں کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، بھائیوں کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، بھائی بہنوں کے اخلاق بگڑ رہے ہیں۔ آج اتنے کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں، میاں بیوی کا مسئلہ اخلاقیات کا مسئلہ، بھائی بہنوں کے اندر جھگڑے اخلاق کی وجہ سے، رشتہ داروں کے جھگڑے اخلاق بگڑنے کی وجہ سے، معاشرے کے اندر جھگڑے اخلاق بگڑنے کی وجہ سے، گالی گلوچ عام ہو گئی، حسد عام ہو گیا، کینہ عام ہو گیا، ڈکیتی عام ہو گئی، جھوٹ عام ہو گیا، دھوکہ دھڑی عام ہو گئی، ایک دوسرے کو گرانا اور حقیر و ذلیل کرنے کا نظام آج معاشرے کے اندر بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب اخلاق کی گراوٹ ہے۔ سب اچھا ہے ماشاءاللہ، پہلے سے اچھا کھا رہے، پہلے سے اچھے کپڑے پہن رہے، پہلے سے اچھے سواری استعمال کر رہے، پہلے سے اچھے عالیشان مکان محل کے اندر آرام سے سو رہے، مگر اخلاقی طور پر ہم گرتے چلے جا رہے ہیں۔ نماز ہماری دیکھو کھوٹی ہے، حج عمرے ریاکاری سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں اخلاص، جس کے اندر اخلاقیات سے بھرا ہوا۔ لہٰذا معزز خواتین اسلام، اللہ پاک نے قرآن مقدس میں کتنا عجیب انداز سے اللہ پاک نے ایمان والوں سے خطاب کیا اور ہمیں حکم دیا ہے۔ پیدا کرنے والا خالق ہمیں کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ کے بندو بندیوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا۔ دیکھو اگر آپ عطر فروش کی دکان پہ بیٹھو گے، عطر فروش کی دکان پہ بیٹھو گے، آپ کو خوشبو مفت میں ملے گی، 2-4 عطر آپ کو فری لگا دے گا،
جتنے دیر آپ خریدیں نہ خریدیں، جتنے دیر آپ بیٹھیں گے مفت کے اندر آپ کو خوشبو ملے گی۔ تو عطر والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو اچھائی کی خوشبو آپ کو ملتی ہے۔ وہی آپ لوہار کی دکان پہ اچھے کپڑے پہن کر کوئی کام نہیں ہے، اگر آپ جا کر بیٹھ رہے تو چنگاری آپ کے بدن پہ آئے گی، آپ کے کپڑے گندے میں گرد غبار میں آپ کے کپڑوں پہ آ جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مثال دے رہے ہیں، دیکھو اچھوں کی صحبت میں رہیں گے تو اچھائی آئیں گی، سچوں کے ساتھ رہیں گے تو سچائی آئیں گی، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے، دین کے ماحول میں رہیں گے، سیکھنے سکھانے کے ماحول میں رہیں گے، قرآن تعلیمات کے سیکھنے سکھانے کے ماحول میں رہیں گے، ہمارے زندگی میں اچھائی آئے گی۔ اگر ماحول فحاشی کا ہے، گناہ کا ہے، بے حیائی کا ہے، ظلم کا ہے، اور جہاں ہمیشہ کھیل تماشا ہو رہا ہو، ٹی ویاں چل رہے ہوں، موبائل چل رہے ہوں، سیریل دیکھنے میں لگے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کی عزت اچھال رہے ہوں، ایسے ماحول میں رہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کا اثر ہماری زندگی میں آئے گا۔ لیجئے اور ایک مثال سنیے، ماشاءاللہ طلبہ جانتے ہیں، طالبات جانتے ہیں، فارسی کی کتاب ہے گلشتہ اور بوستہ، گلشتہ اور بوستہ، اس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی۔ ایک محبوب نے، ایک دوست نے اپنے دوست کو مٹی ہدیے میں دیا، مٹی ہدیے میں دیا۔ اس دوست نے جیسے مٹی لیا تو اس مٹی میں خوشبو آ رہی تھی کستوری کی، بڑا خوش ہوا، یہ مٹی تو بڑی خوشبودار ہے۔ تو اس مٹی نے کیا کہا، اس کو گلشتہ میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے۔ اس مٹی نے کہا کہ بھائی صاحب، میں تو حقیر مخلوق، آخر مٹی ہی مٹی ہوں، مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے، بس مجھ میں جو خوشبو آئی ہے، جو کستوری کی خوشبو آئی ہے، جس کو آپ پسند فرما رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ پر چند گھنٹے، چند دن ایک گلاب کا پھول گرا ہوا تھا، اس کی خوشبو کا اثر مجھ میں آیا ہے، ایک گلاب کے پھول کا اثر میرے ہاں آیا ہے، جس کی وجہ سے میرے یہاں میں مٹی ہی ہوں، اس کے اندر خوشبو آئی ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، دیکھو جب مٹی، جب گلاب کی صحبت میں رہتی ہے، اس مٹی میں خوشبو آ جاتی ہے۔ تو معزز خواتین اسلام، اگر ہم ایک اچھے ماحول میں رہیں گے، دین کے ماحول میں رہیں گے، قرآن تعلیمات کے ماحول میں رہیں گے، نبی کی سنت و شریعت کے ماحول میں رہیں گے، حیا اور پردے کے ساتھ رہیں گے، اور نبی کی ایک ایک سنت کو جان جان کر عمل کرنے والے رہیں گے، تو اس کی جو نورانیت ہوتی ہے، اس کی جو برکتیں ہوتے ہیں، اس کے اندر کی جو خوشبو ہوتی ہے، وہ ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم ایک اخلاق مند انسان بنتے ہیں۔ اور اللہ والوں نے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے آگے لکھا ہے، جو برا ہوتا ہے، جو بروں کے صحبت میں بیٹھیں گے، بروں کے صحبت میں بیٹھیں گے۔ ایک لطیفہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک عطر فروش کی بیٹی کو بیاہ کر کے، شادی کر کے، جو چمڑے بیچتے ہیں یا چمڑے کا کاروبار ہوتا ہے، ان کی یہاں نکاح کر کے دے دیے، نکاح کر کے دے دیے۔ ظاہر بات ہے، جہاں چمڑے کا کاروبار ہوتا ہو وہاں تو ایک بدبو کی، ایک قسم کی بدبو ہوتی ہے۔ عطر فروش کی بیٹی نکاح ہو کر جب گھر میں پہنچی تو ایک دن، 2 دن، 3 دن تک کھانا ہی نہیں کھایا، ناک پکڑ کے بیٹھی رہی۔ کہنے لگی یہاں اتنی بدبو ہے، ایسی غلیظ بدبو ہے، ہم تو عطر فروش کے گھر رہنے والے، ہم عطر بیچنے والے، عطر کے محلے میں رہنے والے، ایسے ماحول سے آئے ہیں، کیسے جگہ ہمیں نکاح کر کے دے دیا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن گزر گئی۔ 3 دن کے بعد میں بہو نے ساس سے کیا کہا کہ امی میرے آنے کی وجہ سے آپ کے گھر میں بدبو ختم ہو گئی، میرے آنے کی وجہ سے آپ کے گھر میں بدبو ختم ہو گئی۔ تو ساس بڑی تجربے کار تھی، پڑھی لکھی تھی، اس نے کہا بیٹا تیرے آنے کی وجہ سے نہیں، اس گندگی میں، اس بو میں بار بار دیر تک رہنے کی وجہ سے اس بدبو کو سونگ سونگ کر آپ کو عادت پڑ گئی۔ بدبو وہی ہے، وہی مکان ہے، وہی دکان ہے، بس تبدیل ہوئی ہے کہ آپ کو عادت پڑ گئی، آپ کو عادت پڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ جب گندے ماحول میں ہم رہتے ہیں تو گندگی کی عادت بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ برے صحبت کا اثر، یوں سمجھو کہ سانپ کی مثال ہے۔ سانپ، دیکھو سانپ جب ڈستا ہے نا، زہر جب آتا ہے، اور سانپ کی وجہ سے، سانپ کاٹنے کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہے، زہر چڑھتا ہے، یاد رکھو بعض مرتبہ سانپ کاٹنے کی وجہ سے آدمی کی موت بھی ہو جاتی ہے، سب سے آخری نقصان ہے۔ مگر اللہ والوں نے لکھا ہے کہ سانپ کاٹنے کی وجہ سے، سانپ کاٹ کر مرنے والا کبھی یہ کہہ کر نہیں مرتا کہ میں سانپ کاٹنے کی وجہ سے برباد ہو گئی، میں سانپ کاٹنے کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ وہ قبر میں نہیں کہے گا میں سانپ کاٹنے کی وجہ سے برباد ہو گیا، حشر میں نہیں کہے گا کہ میں سانپ کاٹنے کی وجہ سے برباد ہو گیا، سانپ کاٹنے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں، نہیں کہے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بری صحبت کے لوگ
बुरी सोहबत, बुरी आदत वाली वो सांप से बड़ा जहरीला होती है। सांप काटने पर मौत ज़रूर होती है। देखो, सांप न काटने पर भी तो मरना है। सांप काटने पर तो मौत आएगी, ठीक है, सांप न काटे तब भी मरना है। जैसे अल्लाह वाले के पास किसी ने आकर कहा, हज़रत मैं मरते मरते बच गया, तो हज़रत ने कहा कि भाई बचते बचते मरना तो है, बचते बचते मरना तो है। सांप काटने वाला भी मरते हैं, सांप न काटने वाले भी मरते हैं। मगर अल्लाह वालों ने लिखा है, जब बुरी सोहबत और बुरा असर जब किसी को काट लेता है, बुरे लोग उसे काट लेते हैं, तो उसका असर मरते वक्त होता है। मरने वाला, मरने वाली ये कहती है, मैं फला बुरे लोगों की सोहबत इख्तियार करने की वजह से मेरी दुनिया बर्बाद हो गई, मेरी आखिरत बर्बाद हो गई। खबर में चिल्लाएंगे, फलां की सोहबत इख्तियार करने की वजह से, गंदे माहौल की वजह से मैंने सोहबत इख्तियार की, शिरक में मुब्तला हो गई, बेहयाई में मुब्तला हो गई, गंदे माहौल में गिर गई और नाफरमानी के अंदर में मुब्तला हो गई। मैंने अल्लाह रसूल को नाराज़ किया, अल्लाह के हज़ारों हज़ारों नेमतें खाकर मैंने अल्लाह के ज़मीन को नापाक किया, जिसकी वजह से मेरी आँख गंदी हो गई, मेरे कान गंदे हो गए, मेरी ज़बान और दिल दिमाग गंदे हो गए, मेरा घर गंदा हो गया, मेरा बिस्तर गंदा हो गया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, आज दुश्मनान इस्लाम, खुसूसी तौर पर यहूद और नसारा, आज जो सीरियल और मोबाइल के ज़रिए से क्या देखते हैं, सीरियलों में ये जो पाकिस्तानी ड्रामे होते हैं, ये जो शेर शायरी होती है, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के नाटक और ड्रामे हम देखते हैं, उसमें क्या सिखाया जाता है? बेहयाई सिखाई जाती है, झूठ सिखाया जाता है, कैसे पटाना सिखाया जाता है, कैसे जुल्म करना सिखाया जाता है, कैसे धोखा देना, कैसे एक्टिंग करना, कैसे बेहयाई के मनाजिर पेश करना, यही तो सिखाया जाता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, आप एक दीनी दरसगाह में उलमा और माशाअल्लाह एक दीनी माहौल हिदायतुन निस्वान लिल बनात में आप बैठे हैं, थोड़ा गौर कीजिए कि आज हमारा आप जिन सीरियलों में जो हमारा माशरा, हमारा घर जो फिल्म टाकीज़ बन चुका है, बेहयाई के अड्डे हो चुके हैं, गुनाह सरेआम हो रहे हैं। अब बताइए, हम रात में कोई सीरियल देख रहे हैं, सीरियल में हीरो उसे बनाया जाता है जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है, हीरोइन उसे बनाया जाता है जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है। गैर महरम का देखना हराम है। हम सोने से पहले आम तौर पर हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर आम तौर पर सोने से पहले सीरियल देखने की आदत होती है। उन सीरियल के अंदर बेहयाई सिखाई जाती है, जुल्म सिखाया जाता है, उसमें धोखाधड़ी सिखाई जाती है, गुनाह और जराइम सिखाए जाते हैं, हज़ारों किस्म की वाहियात उसमें सिखाए जाते हैं। अब बताइए, आप उन आँखों से आप देखते हैं हसीन मनाजिर को, बेहयाई मनाजिर को, जिसकी वजह से हमारी आँख गंदी हो जाती है। उसमें म्यूज़िक होता है, उसकी वजह से कान गंदे हो जाते हैं। क्योंकि गाने में एक ऐसा असर होता है, उसे ज़िना का शौक़ पैदा होता है, शहवतें उभरती हैं, तो फिर हमारा दिल काम करना शुरू करता है, दिमाग प्लानिंग बनाना शुरू करता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, जिसकी वजह से हमारे आँख गंदी, ज़बान गंदी, कान गंदे, दिल गंदे, हाथ पैर गंदे, बिस्तर गंदा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, मैं आपसे सवाल करता हूँ, इन गंदगियों में हमें सो गए, क्या बताइए मरने से पहले हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो सकती है? ज़ियारत होगी, इन गंदे आँखों से हम देख सकते हैं। मुफ्ती शफीक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बहुत से लोग मदीने आते हैं, जालियों से चिपक कर दुआएं मांगते हैं, मगर आवाज़ आती है, मुफ्ती शफीक साहब रहमतुल्लाह कहते हैं, देखो आज जालियों से तो ज़रूर लगे हुए हैं, मगर ये करीब होकर भी मुझसे दूर हैं। मगर कुछ लोग हैं जो हज़ारों मील दूर हैं, मेरी सुन्नत और शरीयत पे चलते हैं, वो दूर होकर भी मेरे करीब हैं, दूर होकर भी मेरे करीब हैं। हम रसूलुल्लाह के करीब होना चाहते हैं, अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, कुरान की तिलावत का एहतमाम हो, नबी की सुन्नत और शरीयत का एहतमाम हो, अच्छों के सोहबत में रहे। एक आखिरी मिसाल सुन लीजिए, नूह अलैहिस्सलाम का नाम सुना है कि नहीं आपने सुना? कुरान पाक में 114 सूरतों में एक सूरत सूरह नूह भी है। उनके बेटे का नाम था कनान, उनके बेटे का नाम था कनान, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी। अल्लाहु अकबर। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत और तबलीग का काम किया, मगर कोई भी अच्छे माहौल में नहीं आया सिवाय 82 आदमी के। बेटा बात नहीं माना, बीवी बात नहीं मानी। अल्लाहु अकबर। उस नक्शे को अल्लाह पाक ने कुरान में जिक्र किया है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटा इस कश्ती के अलावा, खुदा के हुक्म के अलावा कोई बचाने वाला नहीं है, मान जा, सवार हो जा इस कश्ती में। तो बेटे ने तकब्बुर किया कि मैं पहाड़ चढ़ जाऊंगा, मैं अपने आप को बचा लूँगा। डूब गया, एक नहर आई, एक लपट आई और सब लेकर चली गई।
دیکھیے 950 سال محنت کرنے والے نوح علیہ السلام کے بیٹا بروں کے صحبت میں رہا، نبی کی بیوی بروں کے صحبت میں رہی، جھوٹوں کے ساتھ، نافرمانیاں کرنے والوں کے ساتھ، شرک و بدعت کرنے والوں کے صحبت میں رہی، تو نبی کی بیٹی ہو کر، نبی کی بیوی ہو کر ناکام ہو گئی، نبی کے بیٹا ہو کر بھی ناکام ہو گئی۔ اچھوں کی صحبت ہوگے تو اچھا ہی آئیں گی۔ اسی لیے لکھا ہے معزز خواتین اسلام، آپ قرآن مقدس میں ایک سورت وہ بھی ہے جس کا نام کہف ہے، سورہ کہف ہے، جس کے پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، پڑھنا چاہیے۔ جب ایک مرتبہ جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، آسمان، ہمارے سر سے لے کر آسمان تک نور کا ایک مینار قائم ہوتا ہے، اور یہ ہفتے بھر وہ نور اسے گناہوں سے بچاتا ہے، وہ نور اسے گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو بہرحال وہ کہف کا واقعہ، جس زمانے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس زمانے کے ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ اس زمانے میں اس نے بت بنائے، اپنے آپ کو خدا کہا۔ اس زمانے میں کچھ نیک نوجوان تھے، ان نوجوانوں نے کہا کہ ہمیں بتوں کی پوجا نہیں کرتے، تجھے خدا نہیں مانتے۔ انہیں سزا دیا گیا، انہیں تکلیف دی گئی، اگر تم ہماری بستی میں رہنا چاہتے ہیں تو تمہیں یہ عمل کرنا پڑے گا۔ ان نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں رہ کر ہم خدا کی عبادت نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو اچھے ماحول میں نہیں رہ سکتے، چلو بہتر ہے کہ ہم یہ بستی چھوڑ کر کسی جگہ چلے جائیں۔ وہ چلتے چلتے ایک غار میں، ایک جنگل میں چلے گئے، ایک غار میں جا کر بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے اور وہیں سو گئے۔ اللہ نے ان کو 300-350 سال ان کو سلا دیا۔ مگر یہ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ نوجوان ایک گندے ماحول سے نکل کر ایک اچھے ماحول کے اندر عبادت اور اعمال کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو ان کے نوجوانوں کے ساتھ ایک کتا بھی چلا گیا، ایک کتا بھی چلا گیا، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں کیا۔ وہ 5 تھے، 7 تھے، تو 8واں کتا ہے، 8واں کتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کتے کا بھی ذکر قرآن میں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کتا اللہ والوں کے ساتھ تھا، نیک لوگوں کے ساتھ تھا، سچے اور اچھوں کے ساتھ رہا، تو اللہ اکبر، اس کا ذکر بھی قرآن میں آ رہا ہے۔ اور حدیث مبارک میں بھی کتابوں میں آتا ہے، قیامت کے دن 10 جانور ایسے ہوں گے، اس میں ایک کتا بھی جنت میں جائے گا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی، پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جنت میں جائے گی، اور قصوہ جنت میں جائے گی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی، اور فرمایا ہدہد پرندہ جنت میں جائے گا۔ وہ چونٹی جو حضرت سلیمان علیہ السلام زمانے میں جو اپنے محلے میں گشت کر کے سلیمان علیہ السلام کی فوج سے بچا رہی تھی، وہ بھی جنت میں جائیں گی۔ تو معزز خواتین اسلام، جب 10 جانور جنت میں جا رہے ہیں، کس لیے؟ اچھوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے۔ دیکھو ایک کتے کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے، اچھوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے۔ لہٰذا معزز خواتین اسلام، آج ہدایت الاسلام سے، اس مکاتب قرآنیہ سے، مدارس دینیہ سے آج ایک فکر، کوشش، محنت کی جا رہی ہے کہ ہمارے اندر اچھائی آئے، امانت داری آئے، متقی پرہیزگار ہم بنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کا ضامن بنتا ہوں، میں ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرتا ہوں، یہ 6 کام کر لو، یہ 6 کام کر لو۔ فرمایا بات کرو تو سچی بات کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت میں رکھے تو خیانت مت کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اور اپنے ہاتھوں سے کسی کو ظلم مت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ 6 باتوں پر جو عمل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میں اس کا جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے۔ تو آج یہ مدارس اسلامیہ کے ذریعے سے خصوصی طور پر آپ کے محلے کے اندر ہدایت الاسلام للبنات کے ذریعے سے ماشاءاللہ ایک محنت کی جا رہی ہے کہ ہم اچھے بنیں، اخلاق بند بنیں، نمازی بنیں، داعیہ بنیں، متقی پرہیزگار بنیں، نبی کی سنت و شریعت پہ چلنے والے بنیں، آج ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے۔ لہٰذا معزز خواتین اسلام، آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، مرد بچے ماشاءاللہ اسکول کالجوں میں جاتے ہیں، مگر لڑکیوں کے دینی تعلیم کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں، دیکھو مرد پڑھتا ہے تو فرد پڑھا، ایک عورت پڑھتی ہے تو پورا خاندان پڑھتا ہے۔ معزز خواتین اسلام، آپ ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہے، اور آپ کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ بیٹی کا مقام اللہ کے رسول نے بیان کیا، بیوی کا مقام اللہ کے رسول نے بیان کیا، ماں کا، بہن کا مقام اللہ کے رسول نے بیان کیا، ماں کا مقام اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ بیٹی رحمت ہوتی ہے اور بہن عزت و ناموس ہوتی ہے، بیوی کا مقام بیان فرمایا، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہوتی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں 4 بیٹیوں کا باپ ہوں، میں 4 بیٹیوں کا باپ ہوں۔ پہلی بیٹی کا نام زینب، دوسری بیٹی کا نام رقیہ، تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم، چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ۔ فرمایا میں 4 بیٹی کا باپ ہوں۔ جو باپ بیٹی کے پیدا ہونے پر خوش ہوتا ہے، اس کا اچھا نام رکھتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتا ہے، وہ جوان ہونے کے بعد دیندار لڑکے سے اس کا نکاح کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے گھر والوں کے پاس آ کر خدا کا سلام سناتا ہے، خدا کا سلام سناتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سنائیں جو باپ بیٹی کے پیدا ہونے پر خوش ہوا، اچھا نام رکھا، تعلیم تربیت کا اہتمام کیا اور دیندار لڑکے سے اس کا نکاح کروایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن وہ باپ اور میں اتنے قریب ہوں گے جتنے دونوں انگلیاں ملے ہوئے ہیں، اتنے قریب ہوں گے جتنے دونوں انگلیاں ملے ہوئے ہیں۔ تو معزز خواتین اسلام، ایک زمانہ وہ تھا کہ عورتوں کے ذریعے سے دین پھیلا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ کے ذریعے سے، امہات المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آدھا دین پہنچا ہے، آدھا دین۔ آپ تعجب کریں گے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2000 حدیثوں کی راویہ ہے، 2000 حدیثوں کی۔ بڑے بڑے حضور کے زمانے کے اندر جو اکابر صحابہ تھے، 140 صحابہ میں 14 صحابہ جو بڑے پائے کے مفتیان کرام تھے، 14 صحابہ، اس میں سے ایک مقام امی عائشہ کا بھی تھا۔ 14 بڑے بڑے مفتیان کرام میں جو بڑے بڑے مفتیان کرام امی عائشہ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ آدھا دین کا علم معزز خواتین اسلام عورتوں سے پہنچا ہے، امی عائشہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ معزز خواتین اسلام، آج ماشاءاللہ ہدایت الاسلام بنات کے اس جلسے کے اندر آپ بیٹھے ہیں، آپ سوچیے کتنے مسئلے ہمیں معلوم ہیں، کتنے قرآن ہمیں معلوم ہیں۔ آپ بتائیے، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں قرآن پڑھنے والے زیادہ ہیں، نہیں پڑھنے والے زیادہ ہیں؟ کیا جواب ہوگا؟ نہیں پڑھنے والے زیادہ ہیں۔ میں دوسرا سوال دیہاتوں میں کرتا ہوں، معزز خواتینوں میں بات کرتے ہوئے یہ بھی کہتا ہوں، یہ عاجز یہ سوال کرتا ہے کہ بتاؤ نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں، نماز چھوڑنے والے زیادہ ہیں؟ نماز چھوڑنے والے زیادہ ہیں۔ دین کے علم حاصل کرنے والے زیادہ ہیں یا نہیں حاصل کرنے والے زیادہ ہیں؟ دنیا کے علم حاصل کرنے والے زیادہ ہیں، دین کے علم حاصل کرنے والے۔ معزز خواتین اسلام، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو آپ ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، پروفیسر نہ بناؤ، ضرور بناؤ، پہلے اسے مسلمان بناؤ، اسے پہلے مسلمان بناؤ، اسے نمازی بناؤ۔ دین کے بنیادی علم سکھانا یہ سب سے بڑا تحفہ ہے ماں باپ کا۔ آپ نے دکان دے دیے، مکان دے دیے، کپڑے دے دیے، کھانے پینے کی چیزیں دے دیے، آج نہیں تو کل ختم ہو جائیں گا، مکان بھی ختم ہو جائے گا، نہ مکان رہے گا نہ مکی رہے گا۔ یاد رکھو، ماں باپ کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے، ماں باپ کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے اور بچی کو دین کا علم دو، دین کا علم دو۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ہماری بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے، دلہن بن کر جا رہی ہے، بڑے مستورات کہتے ہیں بیٹا اپنی دلہن کو، اپنی بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کر، قرآن کے سائے میں رخصت کر۔ واہ ماشاءاللہ، قرآن کے سائے میں تو رخصت کر رہے ہیں، مگر قرآنی تعلیمات سے کبھی ہم نے وابستہ نہیں کیا، قرآن کی تعلیم ہم نے اپنی بیٹی کو نہیں سکھایا۔ قرآن کے سائے میں بھیجنے سے کام نہیں چلے گا، قرآنی تعلیمات سکھائے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے بچیاں ایسے ہیں جو قرآن کے حافظہ ہوں، تو ماشاءاللہ آج مومنہ کورس مکمل کرنے والے قرآن بھی سیکھے، دعائیں بھی سیکھے اور موقع محل کی دعائیں سیکھے۔ اسی لیے مفتی شفیق صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں موقع محل کی دعا، ایک وقت کی ایک دعا پڑھنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہے، 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، 1000 نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو معزز خواتین اسلام، آج ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں چھوٹنے والی ہیں۔ اپنے ماں باپ کا اپنے بچوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ کہ اپنے بچے کو عالمہ بناؤ اور اپنے بچے کو دین کے داعیہ بناؤ اور اپنی بچی کو نبی کی سنت و شریعت کا آراستہ بناؤ۔ یہ ہمیں قبر میں کام آنے والا علم ہے، یہ صدقے جاریہ ہے، یہ صدقے جاریہ ہے۔ آج یہ ببلیشور ناکہ میں ماشاءاللہ حضرت مولانا مرتضیٰ صاحب مظاہری دامت برکاتہم ان کے گھر والوں نے مل کر ماشاءاللہ یہ ایک بنیاد ڈالی ہے، یہ صدقے جاریہ ہے۔ اس سے انشاءاللہ فیض پہنچے گا ہماری بستی سے، ہمارے محلے سے اور ہمارے علاقے سے، بے دینی ختم ہوگی، جہالت ختم ہوگی، اور ماشاءاللہ ایک وقت آئے گا، آج تو مومنہ کورس کیے ہیں، انشاءاللہ اور محنت ہوگی، حافظہ بنیں گے، عالمہ بنیں گے، اور ماشاءاللہ دین ایمان کی فکر کر لینے والے ایسے محدثہ انشاءاللہ پیدا ہوں گے۔ میں ایسے مبارک موقع پر
اس طالب علم کو، اس عاجز کو ماشاءاللہ دو چار باتیں آپ حضرات کے کہنے کا موقع ملا۔ آؤ معزز خواتین اسلام، صرف صاحب نے مت دیکھو کہ اتنا وقت ہو رہا ہے، ضرور وقت ہو رہا ہے، مگر اللہ والے اس وقت کہہ رہے ہیں تھوڑے فکروں کے ساتھ تھوڑا پیچھے بھی مڑ کر دیکھو۔ زندگی کے 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، خون خراب عام ہو رہا ہے، ظلم و تشدد کا بازار گرم ہو چکا ہے، بازار میں مولی اور گاجر کی قیمت ہے مگر مسلمان کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے۔ آج ہماری بچیاں بھاگ کر چلے جا رہے، غیروں کے حوالے ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان بچے برباد ہو رہے ہیں، نشے میں لت پت ہیں، جھوٹ کا کاروبار دھندا پانی چل رہا ہے۔ ہر کوئی مسلمان دواخانوں میں، مسلمان کورٹ کچہری میں، مسلمان جیلوں کے اندر، آج ایک بہت بڑا طبقہ آج پولیس اسٹیشنوں میں کھڑا ہے اور کورٹ کچہری میں کھڑا ہے۔ کیوں کہ زندگی گزارنے سے پہلے، شادی ہونے سے پہلے کیا سیکھنا، شادی کے موقع پر کیا سیکھنا، شادی ہونے کے بعد کون سا علم ضروری ہے، کیا حقوق ہیں، وہ ہم نے نہیں سیکھا، ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا، جس کی وجہ سے آج کورٹ کچہریاں بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک بہت بڑی لمبی لسٹ ہے۔ اللہ والے اس وقت کہہ رہے ہیں جتنے نکاح پڑھا رہے اس سے زیادہ طلاق اور خلا کے مسائل پیدا ہو رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر ہم نے اپنے بچیوں کو دین کے علم نہیں سکھایا۔ لہٰذا ہم اپنے گھر کو اگر بنانا چاہتے ہیں تو دین کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ معزز خواتین جتنے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یقیناً مبارکبادی کے قابل ہیں وہ بچیاں جو مومنہ کورس کیے ہیں، یقیناً آپ اپنے گھر کو، محلے کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ، اپنے محلے کو مدینے کا محلہ بنا سکتے ہیں۔ شرط ہے کہ ہمیں دین کا علم سیکھنے والے بنیں، دین کے علم سیکھنے والوں کو ساتھ دینے والے بنیں۔ جہاں مکتب چلتا ہے، پڑھانے والے معلمات کا، پڑھانے والے مکتب کے ذمہ داروں کا، مدرسے کے ذمہ داروں کا ہم تعاون کریں گے، ساتھ دیں گے۔ اس وقت کا سب سے بڑا ساتھ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ہدایت للبنات کے اندر، اسلام بنات میں داخل کریں اور اپنے بچوں کو عالمہ بنائیں، مومنہ بنائیں اور دائی کورس مکمل کرائیں۔ اس وقت کا سب سے بڑا تعاون ہے، سب سے بڑا تعاون ہے۔ اور اس وقت کی جو بے حیائی اور اس وقت کا جو ظلم تشدد کا بازار علاقوں میں، ملک کے اندر پھیلا ہوا ہے، اس کو اگر ختم کرنا ہے، ایک واحد علاج ہے کہ آپ اگر ارادہ کر لیں گے، آپ اگر متقی، پرہیزگار، نمازی، داعیہ بن جائیں گے، قرآن کی تلاوت ہو، فضائل کی تعلیم ہو، صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام ہو، اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنا، اپنے بھائی کو اللہ کے راستے میں بھیجنا، اپنے والد کو اللہ کے راستے میں بھیجنا، اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجنا، اپنے بچوں کو روزانہ مکتب کا اہتمام کروانے کا اگر اہتمام کریں گے، وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بچے آج بھی پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی بن سکتے ہیں، جنید بغدادی بن سکتے ہیں، صابر کلیر بن سکتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء بن سکتے ہیں، خواجہ شمس الدین التمش بن سکتے ہیں، خواجہ صابر کلیر بن سکتے ہیں، خواجہ بندے نواز گیسو دراز بن سکتے ہیں۔ آج بھی موقع ہے، شرط یہ ہے کہ آپ دیندار بن جائیں، آپ نمازی بن جائیں، آپ اللہ کا ذکر، اللہ کا دین کی فکر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ دنیا سے جہالت ختم ہو جائے گی، اسلام کا بول بالا ہوگا، یقیناً کفر کا منہ کالا ہوگا۔ لہٰذا میں آئے ہوئے اس مبارک موقع پر آئے ہوئے تمام ماں بہنوں کو میں اس بات کا احساس بھی دلاتا ہوں، فکر بھی دلاتا ہوں۔ آج آپ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم تو حافظہ نہیں بنے، ایک تو 2-4 ہی مومنہ بنے ہیں، حافظہ ہوں گے، مگر آنے والے سارا مجمع نیت کر کے جاؤ ماں بہنوں سے۔ میں جہاں بھی عاجز جاتا ہے نیت ارادے کر کے جاتا ہوں، ہم تو حافظ نہیں بنے، ہم تو عالمہ نہیں بنے، ہم تو داعیہ نہیں بنے، کم سے کم نیت کر کے جاؤ کہ میں حافظہ کی امی بنوں گی، عالم کی امی بنوں گی، عالم کی پھوپھی بنوں گی، داعیہ کی میں چچی بنوں گی، پھوپھی بنوں گی، ذمہ دار بنوں گی۔ یہ نیت کر کے آپ جائیں گے تو انشاءاللہ بے شمار عالمہ داعیہ بنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کی حاضری کو قبول فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ رکھے، اسلام پر، شریعت پر مر مٹنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں ہمارے رفیق محترم مولانا محمد مرتضیٰ صاحب مظاہری کا اور ان کے گھر والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طالب علم کو موقع عطا فرمایا کہ 2-4 باتیں آپ کو میں سناؤں، اور خصوصی طور پر مولانا کی جو دختر ہے، جو محنت کر کے، کوشش کر کے ماشاءاللہ اصلاح البنات سے تعلیم حاصل کر کے اپنے محلے میں اپنے والدین کے سرپرستی میں ماشاءاللہ یا اس محلے میں ماشاءاللہ اس مکتب کی، اس مدرسے کی بنیاد ڈال کر جو محنت کوشش کر رہے ہیں، انہیں بھی مبارکبادی دیتا ہوں۔ اللہ اور ترقی نصیب فرمائے، علم عمل میں خوب برکتیں نصیب فرمائے، دین ایمان کی خدمت کرنے کا موقع نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔